بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علوم الحدیث کا سبق ہے جس میں یہ باتیں آ چکی ہیں کہ سب سے پہلے حدیث شریف کو جمع کرنے کا کام کس نے کیا اور یہ کس زمانے میں ہوا اور کیوں ہوا۔ سب سے پہلے یہ تدوین حدیث یا جمع حدیث کا کام امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے انجام پایا، اور یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے خلافت میں انجام پایا، اور اس لیے ہوا کہ اب قرآن کریم کے جمع کرنے، پڑھنے، یاد کرنے اور اسے پھیلانے پر 100 سال گزر گیا تھا، اس لیے اب خلط ملط اور تلبیس کا خطرہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا اور اپنے بندے کے دل میں ڈالا کہ اب حدیثیں جمع ہو جانی چاہیے۔ اس سے پہلے اگر نظام یہ بنتا کہ حدیثیں جمع ہوں تو بعض لوگ حدیث کو قرآن سمجھ بیٹھتے اور قرآن کو حدیث سمجھ بیٹھتے، جیسے وہ ایک واقعہ آج بھی چل رہا ہے ویڈیو اور آڈیو میں کہ ایک بچہ ٹوائلٹ میں بیٹھا ہے تو طلع البدر علینا پڑھ رہا ہے، تو اس کے ابا اس کو مار رہے ہیں، پیٹ دے رہے ہیں۔ اس کی امی پوچھ رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں؟ کہا یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو کہا قرآن کی تلاوت کہاں کر رہا ہے، یہ تو شعر ہے۔ تو اب وہ بیٹھے رو رہے ہیں، کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال سے میں خود ہی اس کو قرآن سمجھ کر کے نماز میں پڑھ رہا ہے۔ تو یہ تو ایک چٹکلا بنایا ہوا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مستقل مضمون ہے کہ 100 سال پر حدیثوں کو کیوں جمع کیا گیا، اور معترضین کے اعتراض کا یہ جواب ہے۔ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے اور منکرین حدیث ہیں وہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ ان حدیثوں کا کیا ٹھکانہ جنہیں 100 سال کے بعد جمع کیا۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ وہ جمع تو تحریری طور پہ نہیں کیا گیا، لیکن سب کے سینوں میں جمع تھا، اور کچھ نہ کچھ چھوٹی بڑی کتابوں میں، کتابچوں کی شکل میں، بڑی کتاب کی شکل میں انفرادی طور پہ لوگوں کے پاس حدیثیں جمع تھیں، اہتمام کے ساتھ، باقاعدہ حکومت کے معیار پہ جمع نہیں کیا گیا تھا، لیکن جمع تھی حدیثیں۔ تو اس طرح ان کا اعتراض ختم۔ لیکن ابھی تک کیوں دیر کی گئی؟ جب قرآن کریم لکھا جا رہا تھا، باقاعدہ کاتبان وحی موجود تھے، تو وحی تو یہ بھی ہے، وہ وحی ہے لفظاً و معناً دونوں۔ قرآن کریم الفاظ اور معانی دونوں کے ساتھ اترا ہے، اور حدیث شریف صرف معانی کے ساتھ اتری ہے، الفاظ اللہ کے رسول کے۔ اس میں نسبت اگر قال اللہ کی ہو تو حدیث قدسی بن جاتی ہے، بقیہ حدیث قدسی اور عام حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عام حدیث اور حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جن کے معانی اللہ کی طرف سے ہو، الفاظ حضور کے ہو۔ پھر دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، اس کا مضمون جس کے الفاظ میری طرف سے ہیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو کیوں اتنا دیر کی گئی؟ کاتبان وحی تو موجود تھے، تو دیر یہی کی گئی، مصلحت یہ تھی، حکمت یہ تھی کہ اس وقت ہی اگر لکھ کر کے باقاعدہ جمع کر دی جاتی، کچھ لوگ حدیثیں حفظ کرتے، کچھ لوگ قرآن یاد کرتے، تو اس وقت خلط ملط کا زیادہ خطرہ تھا۔
ایک زمانہ گزر گیا، لکھی ہوئی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، 100 سال ہو گیا، اب اس کے بعد جمع حدیث میں کوئی خطرہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انہی کے دل میں ڈال کر انہی کو محرک بنایا، انہی کو ذریعہ بنایا، تو حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں باقاعدہ تدوین کی شکل ہوئی، اور یہ سن 99 ہجری، 100 ہجری اور 101 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ باتیں پہلے گزشتہ سبق میں آ گئی تھی، جس کی کچھ تفصیل باقی رہ گئی تھی جو ابھی ہوئی، آگے کی عبارت ہے، اور اسی بات کو مصنف کیسے کہتے ہیں تھوڑا سا مزید تفصیل کرتے ہوئے، وَاسْتَمَرَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْجَمْعُ وَالتَّدْوِينُ۔ اب یہ چیز جمع ہو گئی کتابی شکل میں، پھر 100 سال کے بعد لوگ اور حدیثوں کو جمع کرتے رہے ابواب کے انداز پر، باب الصلاۃ، باب الزکاۃ، باب الطہارہ، باب المعاملات، باب المعاشرت، اس طریقے سے باب بنا بنا کر کے اس کے تحت میں حدیثیں لاتے تھے، جس میں نام بتایا ہے کہ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حشیم، امام مالک، معمر، عبداللہ بن مبارک وغیرہ حضرات رحمہم اللہ نے یہ سب کام کیا۔ اس کے بعد عبارت ہے واستمر بعد ذلك الجمع، اور اس کے بعد جاری رہا، الجمع استمر کا فاعل ہے، بعد ذلك الجمع والتدوین نہیں پڑھیں گے، یعنی بعدہ سے متعلق نہیں ہے، ذلك الجمع والتدوین بعدہ کا مضاف الیہ ہو، ایسا نہیں ہے، بعد ذلك یہاں مضاف الیہ ذلك پہ مکمل ہو گیا، اور استمر کا فاعل الجمع والتدوین ہو۔ اگر یہ نہیں جانیں گے تو بالکل مطلب کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا، اس لیے یہ نحو جو ہے اس کی ضرورت ہے، استمر بعد ذلك الجمع والتدوین، اور اس کے بعد جمع و تدوین کا سلسلہ جاری رہا، علی طرائق عدۃ، علی طرائق طریقۃ کی جمع ہے، اور یہ غیر منصرف ہے، منصرف اگر ہوتا تو یہ مضاف ہوتا، منصرف کے حکم میں بن جاتا، یہ الف لام آ جاتا، علی الطرائق ہو جاتا، لیکن دونوں نہیں ہے، موصوف ہے، عدۃ صفت ہے، متعدد طریقے پر، متعدد، تعدد لازم ہے، اسی لیے متعدد پڑھنا چاہیے، کیونکہ لازم سے اسم مفعول نہیں آیا کرتا، جو متعدد پڑھتا ہے وہ دلیل لائے کیوں پڑھتا ہے؟ سنی سنائی پڑھتا ہے، تو سنی سنائی تو کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور کوئی دلیل ہو تو وہ لائے، ابھی تو یہی دلیل ہے کہ تعدد لازم ہے، اور لازم سے اسم فاعل آتا ہے، اسم مفعول نہیں آتا، لہذا متعدد پڑھنا چاہیے نہ کہ متعدد۔ علی طرائق عدۃ من جمع المسانید والمصنفات والصحاح والجوامع والمستخرجات۔ پھر اس جمع و تدوین کے بعد جاری رہا سلسلہ مختلف طریقے پر، مسانید جمع کرنے کا طریقہ، مصنفات جمع کرنے کا طریقہ، صحیح حدیثیں جمع کرنے کا طریقہ، جوامع، جامع جمع جوامع، جامع کتابوں کو جس میں 8 مضامین ہوتے ہیں، ایسی کتاب حدیث کی جس میں 8 مضمون سے متعلق حدیثیں ہوں، ان کو کہتے ہیں الکتاب الجامع، الکتب الجوامع، جوامع، تو ان کے جمع کرنے کا طریقہ، اور مستخرجات کا طریقہ، یعنی ایسی کتاب جس میں حدیثیں جمع ہوں کچھ شرطوں کے ساتھ، تو دوسرا کوئی مصنف آئے وہ کیا کرے، انہی شرطوں کی حدیثیں جو اس میں لکھی ہیں وہ جمع کرے، اور انہی شرطوں کی کچھ اور حدیثیں بھی اس میں لکھ دے، یہ حدیث مصنف کو لکھنا چاہیے تھا، وہ سب شرط اس میں پائی جا رہی ہیں، تو وہ جو زائد حدیثیں ہیں ان کو ملا کے جب اس کو چھاپیں گے تو اس کا نام رہے گا مستخرج، اصطلاحات
تخریج احادیث میں ان سب چیزوں پر گفتگو کی گئی ہے۔ تو یہ سب طریقے بعد میں رائج ہوئے، کوئی کسی انداز سے حدیثیں جمع کر رہا، کوئی کسی انداز سے جمع کر رہا ہے، لیکن ہر انداز کا نام متعین کیا۔ یہاں جو ہے جوامع کی تھوڑا سا تشریح اور مستخرجات کی تشریح کے بعد یہ کہتے ہیں، ایک شعر ذکر کرتے ہیں، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الْإِمَامُ السُّيُوطِيُّ فِي أَلْفِيَتِهِ، اور اسی سلسلے میں امام سیوطی یعنی جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی، دو نام کے، ایک نام کے دو آدمی ہیں، ایک ہے جلال الدین محلی اور دوسرے ہیں جلال الدین سیوطی۔ یہ جلال الدین محلی یہ استاد ہیں اور جلال الدین سیوطی یہ شاگرد ہیں۔ تو دونوں لوگوں نے مل کر کے تفسیر لکھی، دونوں لوگوں نے مل کر کے لکھی۔ 15 پارہ جلال الدین محلی نے لکھی اور 15 پارہ جلال الدین سیوطی نے لکھی۔ لکھ کر کے کتاب چھپ گئی تو اس کا نام ہو گیا دو جلال والی تفسیر، تفسیر الجلالین، دو جلالوں کی تفسیر، جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی۔ 15 پارے سے لے کر کے ختم تک لکھا استاذ نے جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو 15 پارے تک الف لام میم سے لے کر کے شاگرد نے لکھی، یعنی مشکل پاروں کی تفسیر شاگرد نے لکھی اور آسان پاروں کی تفسیر استاد نے لکھی۔ لیکن دونوں تفسیروں میں کوئی فرق آپ نہیں پائیں گے، کیونکہ استاد کے رنگ میں بالکل شاگرد رنگے ہوئے تھے، تو اس لیے دونوں میں کچھ فرق نہیں پائیں گے۔ دونوں لوگوں نے لکھی، لکھ کر کے جب مکمل ہو گئی تو اس کو چھاپ دیا، وہ تفسیر الجلالین کے نام سے چلتی ہے۔ شافعی المسلک کے ہیں وہ، اور لیکن شافعی المسلک کے بھلے ہیں، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، درس نظامی میں اس کو داخل کیا، کیونکہ وہ مختصر تفسیر ہے، 1 سال میں پوری ہو جاتی ہے پورے قرآن کی، زیادہ اس میں لمبی چوڑے بحثیں نہیں ہیں، اسی لیے اس کو داخل کیا گیا ہے۔ تو وہی جلال الدین سیوطی اور جلال الدین محلی، اس میں سے جو شاگرد ہیں الامام السیوطی، تو اس تفسیر کو جو انہوں نے لکھا ہے اس میں جتنے الفاظ قرآن کے ہیں اتنے الفاظ تفسیر کے ہیں، جتنے الفاظ قرآن کے اتنے الفاظ تفسیر کے ہیں، تو پھر اس کو بے وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ تو بے وضو چھونے کو جائز بنانے کے لیے پھر آخر میں انہوں نے تفسیر کے کلمات تھوڑا سا بڑھا دی تاکہ بے وضو چھونا جائز ہو جائے، کیونکہ قرآن کی آیت سے کم اگر تشریح ہے تب تو بالکل اس کو قرآن کے درجے میں مانا جائے گا اور اس کو چھونا جائز نہیں ہے، اور برابر ہے تب بھی وہی ہے حکم کہ وہ قرآن کے حکم میں اس کو بلا وضو نہیں چھو سکتے، لیکن اگر قرآن سے زائد تفسیر کے کلمات ہیں تب اس کو بلا وضو چھونا جائز ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوتے ہی رہیں، لیکن کبھی ضرورت ہے تو چھو سکتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھ رہا کوئی آدمی تو اس کے سامنے سے گزرنا، اس کے سامنے سے ہٹنا تو یہ جائز ہے، بہتر نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو مسئلہ سمجھتے ہیں، یعنی باقاعدہ اس کو بناتے ہیں لکیر اور ستھرا بنا کر کے گزر جاؤ نا، میں بیٹھا ہوں۔ مستحب ہے نہ گزرنا، مستحب ہے نہ گزرنا، تھوڑی دیر بیٹھے رہیے، باہر جا کے کھڑے رہیں گے، آخر اس سے اچھا کیا ہے مستحب پہ عمل کر لیں گے۔ لیکن اس مسئلے کو ڈسٹورٹ کر کے مسخ کر کے بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس طرح بیان کیا جاتا ہے جیسے لگتا ہے کہ یہی طریقہ ہے تو گزر جانا چاہیے، حالانکہ مستحب یہ ہے نہ گزرنا۔ مستحب کا مقابل مکروہ ہوگا، چاہے مکروہ تنزیہی صحیح، لیکن مکروہ ہوگا گزرنا، لیکن اس کو جائز کے شکل میں بتا کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے سامنے سے ہٹنا جائز ہے، گزرنا جائز نہیں ہے۔ تو گزرنا تو بے شک حرام کے درجے میں ہے، لیکن ہٹنا جائز ہے، بہتر نہیں ہے وہ بھی، تو اس کو ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے اس کو گاجر مولی کی طرح کھاتے جائیے، ضرورت نہیں، بیٹھے رہیے تھوڑی دیر، ابھی 5 منٹ میں بھی سلام پھیر دے گا، 5 منٹ کیا، 5 منٹ تو پورا 4 رکعت پڑھ لے گا، 2 منٹ میں سلام پھیر دے گا۔ ایسے ہی یہ بھی ہے کہ بلا وضو چھونا جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ اس کو ذرا بھی بدل دیا تو بدعت ہو جائے گی،
علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدعت کی تعریف کی ہے کہ ہر وہ چیز شریعت میں جس کا وہ درجہ ہے اس سے اس کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، اس کا نام کیا ہے؟ بدعت۔ اور وہ احناف میں سے مجدد ہیں، اپنے زمانے کے مجدد تھے وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جو انہوں نے شرح لکھی ہے مشکات شریف کی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علی مشکات المصابیح۔ تو انہوں نے، وہ حنفی ہیں، حنفیوں احناف کے مجدد ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا ہے بدعت اس کو کہتے ہیں کہ شریعت کا جو مسئلہ جس درجے کا ہو اس درجے سے اوپر کر دینا یا نیچے کر دینا، مستحب ہے تو نیچے گھٹا دینا، مستحب ہے تو اس کو سنت مؤکدہ کر دینا، یہ دونوں بدعت ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جائز ہے کا مطلب ہے کہ کبھی ضرورت پڑے تو چھو سکتے ہیں، بہتر نہیں ہے، مستحب یہی ہے کہ وضو کے ساتھ اسے چھوا جائے۔ فی الفیتہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں اپنی الفیہ میں، یعنی اپنی کتاب جو حدیث کی انہوں نے لکھی ہے 1000 حدیثیں، اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے شروع میں، اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب آمنا لہ عمر، اول جامع الحدیث والاثر، مفعول بھی بنا دیں گے اگر تو ادھر ہو جائے گا ابن شہاب آمنا لہ عمر، آمنا لہ عمر، پھر عمر اس کو پڑھنا پڑے گا فاعل بنا کر کے، اس لیے یہی عبارت چل سکتی ہے۔ اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب آمرا لہ عمر، حدیث اور اثر کو سب سے پہلے جمع کرنے والے، اتنا بنے گا مبتدا، ابن شہاب زہری ہیں، ابن شہاب زہری ہیں، آمرا لہ، جن کو حکم دینے والے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جن کو حکم دینے والے ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز۔ اس ایک شعر میں دو بات آ گئی، یعنی حدیث کو سب سے پہلے ابن شہاب زہری نے جمع کیا ہے اور جمع کروایا ہے خلیفہ وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے۔ وَأَوَّلُ الْجَامِعِ لِلْأَبْوَابِ جَمَاعَةٌ فِي الْعَصْرِ ذُو اقْتِرَابِ، اور ابواب پر سب سے پہلے جمع کرنے والے کچھ لوگ ہیں، جماعتن، کچھ لوگوں کی جماعت ہے، سب سے پہلے ابواب پر جمع کرنے والے کچھ لوگ ہیں، زمانے میں قربت والے ہیں، زمانے میں قربت والے ہیں۔ قربت والے کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال آگے پیچھے، اس طرح قریب، ہم عمر لوگ ہیں، انہوں نے مل کر کے جمع کیا ہے ابواب پر۔ کبنی جریج و حشیم مالکی و معمر و ولد المبارکی، جیسے کہ عبداللہ ابن جریج، حشیم، امام مالک، امام معمر اور مبارک کے بیٹے، شیر کی وجہ سے ابن المبارک کی بجائے ولد المبارک کہا ہے، اور عبداللہ ابن مبارک۔ ان دونوں شعروں میں یہ بتلا دیا کہ ابواب پر جو جمع کرنے کا سلسلہ چلا ہے کہ کتاب حدیث شریف کی، کہ ترمذی شریف ہے اس میں ابواب بنے ہیں، ایسے ہی مسلم شریف ہے، ایسے ہی جو ہے سنن کو زیادہ دیکھیں گے، جیسے ابو داؤد شریف ہے، نسائی شریف ہے، تو ان سب میں کیا ہے؟ کتاب الطہارہ، ابواب صلاۃ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ابواب ہیں۔ تو ان سب ابواب پہ جمع کرنے کا جو اسلوب چلا ہے وہ کن لوگوں نے شروع کیا ہے؟ اول من، کسی ایک کو متعین طریقے پہ نہیں بتلایا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ بتلایا ہے کہ یہ سارے لوگ ہیں جو ہم عصر تھے، جیسے ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حشیم رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام معمر اور عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ، ان سارے حضرات نے جمع کیا ہے ابواب پر۔ تو یہ مختصر سی عبارت ہوئی 3 دونی 6 سطر کی گویا کی، لیکن اس میں تھوڑی
تفصیل آ گئی، کچھ گزشتہ سبق کی بھی تفصیل آنا باقی تھی وہ آ گئی، اور یہ شعر چونکہ شعر جلدی یاد ہو جاتا ہے کسی مضمون کو ذہن نشین کرنے کے لیے، اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی کا یہ شعر پیش کر دیا۔ اس شعر کو یاد کر لیں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ سب سے پہلے حدیثوں کو جمع کیا ہے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں سن 100 ہجری میں حکم دیا ہے، اور پھر ابواب پہ جمع کرنے والی ایک جماعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔